نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سرکشیوں کے بارے میں بتایا، اور پچھلے سبق میں ہم لوگ اہل کتاب کی سرکشیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا، حضرت زکریا سے انہیں منسوب کر کے، مزید یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی اور کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب ان کا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں حلال ہی ان کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اپنی سرکشیوں کی وجہ سے خود اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر دی تھی، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی تھی، اور میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ چیزوں کو اپنی طبیعت کی کراہت کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہیں فالو کرتے کرتے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام ہی کر ڈالیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 161 سے لے کر آیت نمبر 165 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمْ مِنْ رِبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مزید یہودیوں کی ایک سرکشی جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ سود خوری اور حرام خوری میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ بات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتائی۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود خور اور حرام خور اور مالدار قوم یہود ہی ہے، لیکن اپنی اس مالداری کے باوجود یہود ہمیشہ پٹتے ہی رہے ہیں اور کہیں بھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکے۔ موجودہ دور میں جو یہود کی حکومت اسرائیل قائم ہوئی ہے وہ بھی دوسری حکومتوں سے ہی قائم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی ہے حکومت، اور انہی کے زیر سایہ چل رہی ہے، اور ان کی غاصبانہ حکومت کو آج تک بیشتر ممالک نے تسلیم نہیں کیا، انکلوڈنگ پاکستان۔ یہ عذاب تو انہیں دنیا میں ملا ہے، اور آخرت میں تو بہرحال انہیں ان کی ان سب نافرمانیوں اور سرکشیوں اور بدعہدیوں کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ ایک سرکشی جو ان کی یہ تھی کہ وہ حرام کا مال کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 162۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے کافروں یعنی یہود، اہل کتاب، نصارہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ اہل علم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ علم میں پختہ لوگ ہیں جو منزل من اللہ وحی کے تلاش میں رہتے ہیں اور وہیں سے دلائل اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نہ
اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، نہ رسم و رواج میں جو دین میں چاہا گھسا دیا، ایسی بدعات والوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جیسے عبداللہ بن اسلام اور ان کے ساتھی تھے۔ اب دوہرا اجر پانے والے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب میں سے جو شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ اسلام لائے، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ نیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پر وحی آنے کا طریقہ کار وہی تھا جو دوسرے انبیاء کے لیے تھا۔ یہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے۔ سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ کے پاس لوٹ آتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے۔ آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا اقرأ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور پھر آگے جو اس نے کہا تھا وہ سورۃ العلق میں ہمیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا طریقہ وحی کے نازل ہونے کا۔ یہود زبور کو وحی الہی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کی طرح ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی۔ یہاں یہود کے لیے زبور کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر تم ایک بار نازل ہونے والی کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ کی وحی مانتے ہو تو آخر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی وحی ماننے سے تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ آیت نمبر 164، وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرَسُولًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وہ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرتے ہیں، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں۔ البتہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی تھی، لیکن بالخصوص یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی ہوتی تھی۔ سورہ قاف میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد بھی کوہ طور پر بھی ہم کلامی نصیب ہوئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ رسولوں کا تو حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ کا ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ آیت نمبر 165، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔
یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اتنا تو جانتا ہی ہے کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ایک مضبوط نظام چل رہا ہے تو لازماً اس کی جو کیئر ٹیکر ہے، اس کا وہ ذات بھی کوئی ہے، خیال رکھنے والی، اس کی نگہداشت کرنے والی۔ اب اگر ایسا نہ ہو تو کائنات میں بگاڑ پیدا ہو جائے، کائنات جو ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے مطلع بھی فرما دیا، اپنی کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے۔ اب انسان کوئی آخرت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں بتا سکتا اللہ کے حضور، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک تو حقائق پہنچے ہی نہیں ہیں، میں تو معذور ہوں، مجھے تو ان کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ انبیاء اور رسول دنیا میں اس کثرت سے آئے ہیں اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے ہیں کہ عالم انسانی پر کوئی ایسا دور نہیں آیا جب کہ کوئی رسول یا نبی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ اس آیت سے ضمناً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا، کیونکہ ایسے علماء ہی حقیقتاً انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، دین پورے کا پورا اسلام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے امت محمدی ہونے کے ناطے کہ ہم اس پیغام کو آگے پھیلائیں، نہ صرف آگے پھیلائیں بلکہ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی رغبت دلائیں، اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن اب انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم تک یہ نالج نہیں پہنچا، ہم تک تو کہ رسول نہیں آیا، ہم تک تو کہ کتاب نہیں آئی، کچھ بھی نہیں۔ اب اگر کوئی اگنور کرتا ہے، اب اگر کوئی ناواقف رہتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی حجت قائم نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی اتنی مجال ہوگی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔